کام بھی کیا ہے محمد کے عشق میں، سب کچھ لٹا دیا ہے محمد کے عشق میں. یہ کام بھی کیا ہے محمد کے عشق میں، سب کچھ لٹا دیا ہے محمد کے عشق میں. بولے بلال نام محمد نہ چھوڑوں گا، بولے بلال نام محمد نہ چھوڑوں گا، یہ میرا فیصلہ ہے محمد کے عشق میں. استاد کی اہمیت. سامعین محترم، استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے. دنیا کے تمام مذاہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے. کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو. تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکروں مثلاً افلاطون، ارسطو، اقبال، غالب، شیکسپیئر، رابندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کا دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے. غرض استاد کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے اساتذہ کی عزت اور احترام کا خیال رکھیں. بہرحال اس ضمن میں مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے میں سعدیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ڈائس پہ آ کے اس موضوع پر اپنے زرعی خیالات کا اظہار کریں. سعدیہ. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. محترم پرنسپل صاحب، دیگر مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے استاد کی اہمیت. استاد کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، پھر ماں اپنے لختے جگر کو استاد کے حوالے کر دیتی ہے. اس وقت وہ ایک بے قیمت پتھر کی مانند ہوتا ہے جس کو استاد تراش کر ایک ہیرا بنا دیتا ہے. ماں باپ اپنے بچے کو زمین میں قدم قدم پر چلنا سکھاتے ہیں اور استاد اسے دنیا میں آگے بڑھنے کا ہنر دیتا ہے. ماں باپ اپنے بچے کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، لیکن استاد وہ عظیم ہستی ہے جو اس کو انسان بنا دیتا ہے اور آدمی کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے گھر سے آشنا کرواتا ہے. بقول پروفیسر اشفاق احمد کے برطانیہ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مجھ پر جرمانہ عائد کیا گیا. میں مصروفیات کی وجہ سے چالان جمع نہ کر سکا تو مجھے کورٹ میں پیش ہونا پڑا. کمرہ عدالت میں جج نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں چالان جمع نہیں کیا، تو میں نے کہا میں ایک پروفیسر ہوں، اکثر مصروف رہتا ہوں، اس لیے میں چالان جمع نہ کر سکا. تو جج نے کہا The teacher is in the court، اور پھر جج سمیت سارے لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے. اسی دن میں اس قوم کی ترقی کا راز جان گیا. اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کاش میں ایک معلم ہوتا. استاد کی عظمت و اہمیت اور معاشرے میں اس کے کردار پر ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ استاد دراصل قوم کے محافظ ہیں، کیونکہ آئندہ نسلوں کو سنوارنا اور ان کو ملک کی خدمت کے قابل بنانا انہی کے سپرد ہے. انسان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد اور فرض زندگی کی سوچ بوجھ حاصل کرنا. اس مقصد کے لیے جو کوشش کرتے ہیں اسے تعلیم کہتے ہیں. یہ تعلیم روحانی، ذہنی اور جسمانی ہر طرح کی ہوتی ہے اور علم کی راہ پر منزلوں کا حصول استاد کے بغیر ممکن ہی نہیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اسے استاد کا درجہ دیتا ہوں. اردو کے کسی نامعلوم شاعر کے کلام سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھا نہ کوئی کو فرحات کے بغیر، دیکھا نہ کوئی کو فرحات کے بغیر، آتا نہیں ہے کوئی فن استاد کے بغیر. رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاد یہ